بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری کائنات کا تخلیق فرمایا جانا، اس حوالے سے ہم عرض کریں گے اور اپنے معزز مہمانوں سے اسی حوالے سے ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا، اس کی جو ہے وہ احادیث کی روشنی کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں۔ آقا انعامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر کثرت سے درود و سلام کو اپنے اوقات کے اندر شامل کیجئے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہمیں درود و سلام عرض کرنے کی توفیق دوام عطا فرمائے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرتا چلوں۔ ہمارے جو آج اس سلسلے کے مہمان بنے ہیں حضرت علامہ مولانا عدنان بشیر مدنی صاحب، اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں محمد یونس رضا عطاری صاحب۔ میں دونوں معزز مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے اس سلسلے کو وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے جو ناظرین اور سامعین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان محمد یونس رضا عطاری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ حمد بارک تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ محمد یونس عطاری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شمریز بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے موقع دیا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چار اشعار کلام اعلیٰ حضرت ہے، آج میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو انشاءاللہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باغرائے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باغرائے پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا
الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محمد یونس رضا عطاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغاثہ عرض کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دوام عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی گفتگو ہم سے کرنا چاہتے ہوں، کوئی بات ہم سے کرنا چاہتے ہوں، تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا۔ اور یہاں پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں ہوں، اور جو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضور کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں حقیقتاً محبت کرنے کی توفیق دوام عطا فرمائے، اور حضور کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اپنے مال، جان، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور مودت کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق دوام عطا فرمائے۔ میں دوبارہ محمد یونس بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے چند ایک اشعار ہمیں سنائیں، اس کے بعد اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہمارے معزز مہمان علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق دوام عطا فرمائے۔ محمد یونس بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنن و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنن و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے،
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا بے کھلے، لیوا کے تلے سنا بے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے موضوع کے حوالے سے محمد یونس بھائی کلام شریف پڑھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے، آپ کے طفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور زمان یعنی ہر ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے تخلیق فرمایا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اسی حوالے سے میں آج اپنے اس سلسلے کے بزم کے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا عدنان بشیر صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ احادیث کی روشنی کے اندر اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں مانا کرتے تھے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اس حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ جو بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق پیدا کی۔ یہاں مخلوق سے مراد یہ کہ میں نے محمد عربی کو تخلیق فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، تو جب راز و نیاز کی وہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سنایا گیا کہ انا و انتا، انا و انتا وما سوا ذالک خلقتہ لاجلک۔ فرمایا محبوب ایک میری ذات ہے، ایک تیری ذات ہے، بقیہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب میں نے
تیرے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ یونس بھائی وہ کلام پڑھ رہے تھے کلام اعلی حضرت کے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو حقیقت یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طفیل خالق کائنات نے اس مخلوق کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ سارا جتنا بھی سلسلہ ہے یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے. امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت یزید بن صائب کی روایت سے ایک جو ہے وہ بڑی پیاری روایت بیان کی ہے. روایت تو بہت لمبی ہے لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو چونکہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا جا چکا تھا، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو ارشاد فرمایا یا جابر اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق ہو چکا ہے. اور جب ہم دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور مبارک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہے. کئی ہزار سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور رب کو سجدہ کرتا رہا، رب کی پاکی کا بیان ہوتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اب رب یہ چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا جائے، شجر و حجر کو پیدا کیا جائے، انبیاء کو وجود عطا کیا جائے، یہ ساری مخلوق کا سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اب رب تبارک و تعالیٰ کی جب یہ منشا تھی تو ہوتا کیا؟ امام عبد الرزاق نے اس روایت کو بیان کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو نور تھا، سبحان اللہ، خالق کائنات اس نور پہ نظر رحمت ڈالتا ہے. سبحان اللہ. روایت کے الفاظ ہیں واللہ تعالی نظر الی ذلک النور فاراک حیاء من اللہ تعالی فمن اراک راسہ خلق الملائکۃ ومن اراک وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء ومن اراک صدرہ خلق الانبیاء والرسل والعلماء والشہداء والصالحین ومن اراک حاجبیہ خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن اراک اذنیہ خلق ارواح الیہود والنصارى وما اشبہ ذلک ومن اراک رجلیہ خلق الارض وما فیہا من المشرق. امام عبد الرزاق نے بڑی پیاری روایت بیان فرمائی کہ جب رب نے یہ چاہا کہ اب مخلوق کو پیدا کیا جائے تو رب نے اس نور مصطفیٰ پر نظر رحمت ڈالی. جب رب کی نظر رحمت اس پہ پڑتی ہے تو اس نور کو رب سے حیا کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے، اور وہ پسینہ جسم اقدس کے مختلف حصوں سے نکلتا ہے، سر انور سے بھی نکلا، مبارک چہرے سے بھی نکلا، مبارک سینے سے نکلا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ محبوب کے پسینے کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو وجود عطا کیا. فرمایا وہ پسینہ جو سرکار کے سر انور سے نکلا، ومن آرا کے راہ سے ہی خلق الملائکۃ، سرکار کے سر انور کے پسینے سے اللہ نے فرشتوں کو وجود عطا کیا. جبرائیل امین کو پیدا فرمایا، میکائیل کو پیدا کیا، حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل کو پیدا کیا. اور پھر وہ پسینہ جو سرکار کے مبارک چہرے سے نکلتا ہے اللہ اسی سے اپنے عرش کو بناتا ہے، اسی سے کرسی کو بنایا، اسی سے لوح و قلم کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو تخلیق کیا ہے. آج ہمیں یہ سورج بڑا چمکتا نظر آتا ہے، چاند بڑا روشن نظر آتا ہے، یہ سب کچھ پسینہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے جو پسینہ نکلتا ہے، رب نے اس پسینے سے انبیاء کو پیدا کیا، اسی پسینے سے رب علماء کو پیدا کرتا ہے، اسی پسینے سے اولیاء کو پیدا کیا، شہداء کو پیدا کیا، صالحین کو پیدا کیا ہے. اور پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بڑے بڑے عظیم مرتبے والے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کو رب نے جو وجود بھی عطا کیا ہے، ایک تو ہے نبوت،
اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود بھی آمینہ کے لال کے پسینے کے صدقے میں. اور پھر ذرا آگے چلیے، وہ پسینہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بھووں سے نکلتا ہے، مبارک ابر بھووں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پسینے کے قطروں سے ہم ایمان والوں کو پیدا فرماتا ہے. فرمایا خلق امۃ من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اسی پسینے سے مومنوں کو پیدا کیا، مومنات کو پیدا کیا، مرد و عورت کو پیدا کیا. اور وہ پسینہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں سے نکلتا ہے، اس پسینے سے اللہ نے جو کفار ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، ان کا وجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے صدقے میں. خلق ارواح الیہود والنصارى وما اشبہ ذلک، جو انہی جیسے جو دیگر ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو جو دیگر یہود و نصارہ ہیں انہی کی مثل جو دیگر مذاہب والے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے بنایا. اور پھر ذرا یہ دیکھیے، اتنی وسعت والی زمین ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ باغات ہیں، پانی ہے، سمندر، اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوق ہے، یہ سب کچھ محبوب کے قدموں کے پسینے سے بنا ہے. وَمِنْ أَرَكِ رِجْلَيْهِ خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَشْرِقِ، مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے محبوب کے قدموں کے پسینے سے بنایا. اس لیے تاجدار بریلی نے بڑا پیارا جو ہے وہ کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور حقیقت یہ ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا جو اس کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو نہیں، بلکہ عام مخلوق تو کیا، اللہ نے انبیاء میں سے بھی کسی کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا. ماشاءاللہ ناظرین و سامعین، علامہ صاحب بہت ہی احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے احادیث کی روشنی کے اندر. اب یہاں پر اس حدیث سے جو مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر ہمیں دو باتیں پتہ چلیں. ایک یہ کہ جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا علم 40 سال کے بعد ہوا، یہ بات غلط ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا. اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر جو ہے وہ لباس بشریت کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا. اور یہاں پر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تو نور و بشر کا مسئلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر وہ بھی ختم ہو گیا کہ حضور نور ہیں، حضور نور ہیں. اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت 40 سال کے بعد نہیں، بلکہ حضور تو روز ازل سے نبی ہیں. اور آپ کی نبوت کے صدقے، آپ کی ذات کے صدقے اللہ نے تمام انبیاء کو نبوت کا تاج عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آقا کی باتیں، اس کے اندر آپ اسی طرح کی احادیث سنیں گے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تعریفات بیان کی گئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو آپ اس سلسلے کے اندر سن سکتے ہیں. تو احباب اسی وقار، آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ ہر دم وابستہ رہیے، اس کو سننے کے لیے جو ہے وہ کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کے دوام عطا فرمائے. میں اپنے سلسلے کے معزز مہمان محمد یونس عطاری صاحب سے دوبارہ ملتمس ہوں کہ وہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش کریں اور خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین و سامعین کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کا اشعار سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان
کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں۔ یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں، اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، شافع مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی، میرے کھوٹے پن کی لاج رکھ لی، میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، بڑی خوبصورت انداز میں یونس بھائی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے،
احباب ذی وقار، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی انداز میں حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احباب کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہی نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور حالت ایمان کے اندر ہمیں موت بھی نصیب فرمائے، حضور کی محبت کے اندر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔